الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الخاتمين الكريمين وعليهما وأصحابهما أجمعين اما بعد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں جو رحمان و رحیم ہے، اور درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہم الصلاۃ والسلام پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت مآب پردہ نشی خواتین اور پیارے بچوں، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم اور آپ حضرت بندگی میاں شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ عطا فرمائے اور ہم پر ہمیشہ اپنا فضل فرماتا رہے۔ عزیزان محترم، حضرت بندگی میاں شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کے جو سیرت، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو ہم اور آپ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسے مشعل راہ بنانا ہے۔ وہ شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز ظہر کے لیے صف پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آہ کرنے لگے۔ مہدی علیہ السلام نے فرمایا، اے میاں نظام، تم آہ کرتے ہیں اور عرش اکبر لرزتا ہے، قریب ہے کہ گر جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، جن کی آہ کرنے سے اندازہ لگائیے آپ کے مہدی مراد اللہ خلیفۃ اللہ داعی اللہ معصوم عن الخطا کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میاں نظام، تم آہ کرو گے یہاں سب پر بیٹھ کر، اور وہاں عرش اکبر لرز اٹھے گا یہاں تک کہ گرنے کے قریب ہے۔ آہ بند کر دو۔ یہ بزرگوں کی آہ میں جب اتنی اثر ہے، جو اللہ کی محبت میں اس کے خوف سے جب روتے ہیں اور اس سے جو آہ نکلتی ہے اس سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہو، اگر جس پر وہ دعا کر دے تو جن پر ان سے نظر پھیر دے تو ان کا کیا ہوگا خدا جانے۔ پھر ایک جگہ پر حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، میاں نظام بلا میں صبر کرنے والے ہیں اور نعمتوں میں شاکر ہیں۔ یہ دو صفت ہیں جو انسان کی انسانیت کو اجاگر کرنے والے ہیں، جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ اس کے ذریعے سے مزید نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، وہ یہ کہ شکر گزار بندے بنے رہنا ہے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، شاہ نظام وہی بلا اور مصیبت کے وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ کی بات کرتا ہے۔ ناشکری کفر کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے تھوڑا سا مرض دیتے ہیں تو انسان سے وہ زاری کرنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ پر انگلیاں اٹھانا چاہتا ہے۔ میں نے نمازیں پڑھی، سجدے کیے، روزے رکھے، فلاں کیے، خیرات کیے، پھر بھی مصیبت ہمیں بھی کیوں، پھر تکلیفیں ہمیں کیوں، ذلت اور رسوائی کیوں؟ ارے نادان، یہ سب اللہ کے راز ہیں، اس راز کو ہم نہ سمجھ سکیں گے۔ بس ہمیں اتنے چیزوں کو ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان چیزوں پر نظر کیوں نہیں؟ اتنی عمر میں اللہ نے صحت دی، ایمان کی دولت عطا کی، اللہ نے سایہ عطا فرمایا، ہر وہ چیز عطا فرمائی، صحت اور سانس عطا کیا، ہر چیز جس کے ذریعے سے آج ہم زندہ ہیں، حرکت اور قوت دی، آنکھ اور بصیرت، سب کچھ اللہ نے عطا کیا۔ یہ نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں، اور یہ چیزیں جو اللہ نے دی ہے وہ بھی ہمارے لیے نعمت ہیں جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال شاہ نظام رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیات تھی۔ آئیے، جب مہدی موعود علیہ السلام کعبۃ اللہ آئے تو فرمایا، اے میاں نظام، تم پہلے بھی کعبہ آئے تھے تو کعبے کو بغیر صاحب کعبہ کے دیکھا تھا، اور اس دفعہ صاحب کعبہ کے ساتھ دیکھ رہے ہو۔
عزیزان محترم، شاہ نظام رضی اللہ عنہ سے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا پہلے بھی آئے تھے اور اب بھی آئے تھے، فرق کیا ہے؟ پہلے آئے تھے میاں جی میں نے صرف خانہ کعبہ کا طواف کیا، اب آپ کے صدقے اور توسط سے صاحب کا خانہ کعبہ کو دیکھتا ہوں، اس کا دیدار کرتا ہوں، اس کی معرفت کو حاصل کرتا ہوں، صرف در و دیوار نہیں، جس کا خانہ ہے اس خانہ کعبۃ اللہ جو صاحب خانہ ہے اس کے دیدار سے بھی مشرف ہو رہا ہوں۔ یہ آپ کا وسیلہ اور صدقہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں وسیلے کا ہونا ضروری ہے، جو انسان مقصد کو حاصل کرنا اگر چاہتا ہے۔ اور یہاں تو مہدی موعود علیہ السلام جن کے وسیلے، جن کے امام ہیں، تو ان کی امامت کے کیا کہنے ہوں گے۔ پھر مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو مہدی موعود علیہ السلام کے پیچھے تھے، فرمایا کہ کیا دیکھتے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں یا خونکار آپ کے صدقے سے دیکھ رہا ہوں سب تو کعبے کا طواف کر رہے ہیں، مگر کعبہ آپ کا طواف کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ کے نعرے لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر! سمجھنے والی بات ہے، معرفت کی بات ہے، عاشقان خدا کی بات ہے، عشق کی بات ہے، سمجھنے کی ہے۔ اختلاف اور میں کو نکال دیجئے، جب یہ سب نکل جائے گی، خود ہی نکل جائے گی، جب تو کی بات پیدا ہوگی، تو کو راضی کرنے پر آئیں گے تو سب باتیں آسانی سے سمجھ میں آئیں گی۔ عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں مقام نبوت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تولد ہوئے تو عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، تو عزیزان محترم روایت یوں آتی ہے آپ نے سوچا بچے کو لے کر، ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میں کعبۃ اللہ کی طرف جاؤں گا، یہ کہہ کر آپ نکلتے ہیں تو کیسے کعبے کے قریب ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ سمجھنے سے خاصے ہو جاتے ہیں میں کعبے کی طرف جا رہا ہوں یا کعبہ میری طرف آ رہا ہے۔ آخر دیکھتے کیا ہے کہ کعبہ خود ان کی طرف آ رہا ہے۔ یہی نہیں عزیزان محترم، کعبے نے کہا اے نبی تو وہ نبی ہے جو مجھے اس بت سے، مجھے بت قدوں سے، اس شرک سے تو مجھے آزاد کرے گا، مجھے پاک اور منزہ کرے گا۔ ارے تو وہ ہے جو ہمیں تعظیم و تکریم سکھائے گا۔ دوسرے عالم اور علماء اپنے سے بڑوں کے لیے تو نے ادب کے لیے یہ مقام سکھایا ہے کہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جب دوسروں کو تو یہ درس دینے والا ہے اور تو خاتم النبیین ہے، تو وہ ہے جس کی وجہ سے دنیا بنائی گئی ہے، تو وہ ہے تیرے نور سے ساری دنیا سجائی گئی ہے، تیرے نور سے ساری دنیا ہے اور تو ہی وجہ کائنات ہے اور تو ہر جلوے میں تو ہے، تو رحمت للعالمین ہے۔ جب تو خود آ رہا ہے تو میرا فرض بنتا ہے میں مقام سے ہٹ جاؤں، میں مقام سے تیرے تعظیم کے لیے آگے بڑھ جاؤں۔ یہی نہیں، تحیت کی آخری حد یہ ہے کہ میں سجدہ بجا لاؤں۔ دیکھتے کیا ہی عبد المطلب بیان کرتے ہیں کعبہ سجدے میں پڑ جاتا ہے، مقام نبوت آئی تو کعبہ تعظیم کے لیے آتا ہے، تحیت بجا لاتا ہے اور سجدے پر سجدہ تعظیم بجا لاتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے۔ دیکھنے والی آنکھیں نے دیکھی، ایمان لانے والے نہیں۔ یہ مقام نبوت کی بات تھی۔ مقام ولایت میں آیا، کعبہ نے کہا ارے بھائی وہی ہے خاتم النبیین کا، وہی اسی کی ولایت کا خاتم بن کر آیا ہے، امام آخر زماں ہے، خاتم اولیاء ہے اور یہ معرفت ہے۔ نبی تو کلمہ پہنچائے، انہی کی کلمے اور مراد کو پہنچانے والے، تیرا تو وہ مقام ہے، تیرے مشکات سے انبیاء کو دیدار نصیب ہوگا، تو ملحق بالانبیاء ہوگا۔ یہ مقام و درجات ہے۔ میری کیفیت کیا؟ میرا مقام یہ ہے، تیری تعظیم تو یہ ہے۔ نبوت کے لبادے میں جب آیا تو سجدہ ہوا، اب نے کہا کہ نہیں اب تعظیم طواف کرنا ہے، تو کعبہ اپنے مقام سے ہٹ کر طواف شروع کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، بصیرت جن کو اللہ نے عطا کی وہ دیکھ رہے تھے، اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ مقام نبوت میں سجدہ اور مقام ولایت میں طواف ہے، تعظیم ہے، تکریم ہے جو بجا لایا جا رہا ہے۔ ظاہر میں دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں آنکھیں، مگر دیکھنے والے یہ بھی دیکھ رہے ہیں اس لبادے میں کیا ہے، اس کور کے اندر جو ہے وہ مضمون کیا ہے، مضمون کس کا ہے، سب جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، شاہ نظام رضی اللہ عنہ مہدی موعود نے فرمایا آنکھیں ہوں تو بھائی نظام کے جیسے ہو، وہ کیفیت دیکھیے پہلے اور اب کو آنے میں دیکھیے، اور مہدی موعود علیہ السلام کا مقام کو آپ یہاں پر ظاہر ہو گیا۔ یہ ہیں بزرگان دین جن کے واقعات سننے سے ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے، یہ حقیقت سے پر ہے، مگر اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہماری انا کو ختم کرنی پڑے گی۔ یہ اولیاء کرام، انبیاء کرام کے تذکرے کو بزرگان دین کے وسیلے سے سمجھنا پڑے گا۔ جب تک یہ غیر کی سنگتوں سے جو حاصل کیا وہ ظاہری علوم ہے،
جو دنیا پرست کے لیے حاضر کیا، پہلے سے جو ہے لا کی تلوار سے پورا پاک کرنا ہوگا، انا کو ختم کرنا ہوگا، تو کے مقام پر آئیں گے، تو کے جلوے نظر آئیں گے، تو کے مناظر دکھے جائیں گے، جب تو ہی تو کی بات ہوں گی، جب میں رکھ کر آئیں گے تو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ میں کو سب جگہ میں ہی نظر آتا ہے، تو وہ تو کی بات کو کب پسند کرے گا، تو کی عزت کب کرے گا، وہ تو کی تکریم کب کرے گا، یہ اس سے نہ ہو سکے گا۔ عزیزان محترم، اللہ کا فضل و عنایت ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مصدقان مہدی موعود علیہ السلام بنایا، نہیں اس کے ساتھ ان کے تعلیمات پر، عقیدے پر مضبوطی اختیار کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ صرف مہدی علیہ السلام کو مان لینا کافی نہیں، ذات کو مان لینا کافی نہیں، ذات کے ساتھ بات کو ماننا کافی ہے، تعلیمات کو ماننا کافی ہے، تابعین تابعین سے جو ہم پر آئے اس کی حفاظت کرنا ہمارے ذمے ہے۔ خیر اے میرے مولا، ہم نے جو کچھ کہا سن رہے ہیں، اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بھائیوں نے خواہش ظاہر کی تھی اقوال مبارکہ پر روشنی ڈالی جائے، بندہ خاسر ہے، کیونکہ بندے کے بزرگان دین سے جو علم ملا ہے انہوں نے یہی کہا تھا، یہی تعلیم دی تھی، کوئی بات پیش کرو تو پوری بات پیش کرو اور پورے دلائل کے ساتھ اور پورے طریقے کے ساتھ پیش کرو تاکہ سمجھنے والے میں آسانی ہو۔ بندہ کوشش کرتا ہے لیکن بات پوری طرح پیش نہ کر سک رہا ہے، اسی لیے یہ پہلے موضوعات میں سیرت اور فضائل بیان کیے جائیں گے، پھر اللہ توفیق دے، پھر فضل اسی طرح شامل حال رہا تو انشاءاللہ اس پر سیر بخش تفسیر کیے جائیں گے۔ بس جو بھی ہمارے بزرگان دین یوٹیوب کے ذریعے سے، جو بھی چینل بیانات جو آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے سے کیا پیش کر رہے ہیں ان کو سننے کی کوشش کیجئے۔ کم ہم ان کے پاس تو جا نہیں سکتے، مگر اللہ نے موقع دیا ہمارے گھر میں بیٹھ کر ہم سن سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، تو یہ موقع مت گمائیے۔ غیروں کے بیانات سننے سے ہمیں غیروں سے متاثر ہونے لگیں گے، ہمارے ایمان اور عقیدے میں نقص پیدا ہونے لگے گا۔ اپنے بزرگان دین کے بیانات کو سننے کی جہاں تک ہو سکے کوشش کرے۔ اے اللہ، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہم پر رحم فرما، ہر مشکلوں سے آسان فرما، ہر ایک کے تعلق سے اے اللہ ہمیں حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرما، یہ بد ظن کو ہمارے ذہنوں سے نکال دے۔ وآخرت الحمدللہ رب العالمین۔